بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 3 تسبیح والا یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کو کلام الہی کی برکت سے بہت ہی مجرب مانا جاتا ہے، اور اس عمل کی کئی برکات اور کمالات اس سے پہلے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ عمل بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ جس بندے کو بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ جب اللہ کے حضور یہ عمل کرتا ہے، اللہ کے فضل سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے بندے پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں، کسی بھی وظیفے کا اثر اور کلام الہی کی برکتیں آپ کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی ہو، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا بنیادی ذریعہ ہے۔ جو انسان 5 وقتی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے وظائف میں وہ اثر اور نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اس طرح کارآمد نہیں ہو سکتا جیسا ایک سچے نمازی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول فرمائے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ جب آپ نماز کے ذریعے اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وظیفے کی برکت سے آپ کے حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ عمل وہ ایک اسم پاک ہے جو سورۃ الاخلاص کی ایک اہم آیت ہے، اللہ الصمد، اور یہ لوگوں کے اندر بہت مقبول ہے۔ اس کے مختلف وظائف ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق اگر ہم اس کی 3 تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے خیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس اسم پاک کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، اسے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو سورۃ الاخلاص، جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سے چھوٹی سی صورت ہے، جس کی صرف 4 آیات ہیں۔ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یوں ہی آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے، اللہ کی رحمت کا سایہ آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی اصل مدد کرنے والا ہے، وہ مومنوں کا دوست ہے، اور اس اسم پاک کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے، وہ ہمیشہ خیر و برکت اور بھلائی کے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج وہی شخص اس عمل کو کرے گا جو اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کوئی بھی شخص وہ جس حال میں بھی ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے، دکھی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ لازمی اس عمل کو کرے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی اور آپ کے تعلق کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کسی بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا یہ عمل بڑا خاص ہے اور بڑا بہترین ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ انشاءاللہ جو ہی یہ عمل آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ الصمد کا یہ عمل آپ کی حالت کو بدل دے گا اور آپ کی قسمت کو بہتر بنا دے گا۔ یہ سورۃ الاخلاص کی مختصر سے آیت ہے، لیکن اس کے بہت کمالات ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اور آپ کی نسلوں میں بھی رزق کی فراخی ہوگی۔ اگر اپنی نسلوں کے رزق کا بہترین انتظام کرنا چاہتے ہو اور ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، اگر پریشانی
سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، مصیبت، دکھ، تکلیفیں دور کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے یا رزق کی تنگی ہے اور غربت نے گھیرا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں، گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اس لیے یہ چھوٹی سی صورت اپنے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے نے اس عمل کے بارے میں بتایا ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کو اپنی زندگی میں واضح تبدیلی اور کمالات نظر آئیں گے۔ جہاں پر پہلے آپ نے اتنے اعمال کیے ہیں، اتنے وظائف کیے ہوں گے، وہیں صرف یہ ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں، پھر مجھے بتائے گا کیسے رب کی رحمتیں برستی ہے۔ جو لوگ وظائف کر کے مایوس ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں انہیں فائدہ نہیں ہوتا، وہ بس ایک مرتبہ کا کامل یقین کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے اوپر اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے بندے کی تنگیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما کر اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ تو دوستوں، اس لیے ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت سے نجات کے لیے اس خاص عمل کو انسان اگر اپنی زندگی میں کر لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر اتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے، انسان شکر گزار بن جاتا ہے۔ اب اللہ الصمد، یہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی ایک مختصر سی آیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود سوچیں، سورۃ الاخلاص صرف ایک بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے، اگر انسان دن میں 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو صرف چند منٹوں کا عمل بتانے لگا ہوں اور اس پر کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لیکن آج کل ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے، جس وجہ سے آج ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، قرآن پر وہ کامل اعتماد نہیں رہتا، تو ہم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن جن کا تعلق کامل ہے، وہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت اللہ الصمد کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ فوراً ان کے حالات پر رحم فرماتا ہے، ان کے کاموں کے اندر جتنی رکاوٹیں ہوتی ہے وہ ساری دور فرما دیتا ہے۔ دوستوں، عمل بڑا خاص اور مجرب ہے۔ آپ نے بس اس ویڈیو کو مکمل دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ہر بات کو سمجھ کر دل میں بٹھا لینا ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق کے مسائل کو حل کر دے گا۔ تو دوستوں، اس لیے یہ بڑا مختصر سا لیکن بڑی شان والا، بڑی طاقت والا عمل ہے۔ آپ عمل شروع کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کے رزق اور دولت میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کو کتنے بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے وہ نماز فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی نماز ہو۔ جس وقت آپ کو آسانی میسر ہو، آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عصر کے بعد کریں گے تو بزرگوں کے نزدیک اس کا وقت بہت مبارک ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی شخص مریض ہے یا بیمار ہے تو آپ یوں کریں، اپنے پاس ایک گلاس پانی کا رکھ لیں۔ اگر بارش کا پانی مل جائے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ بارش کا پانی بھی اللہ کی ایک رحمت اور برکت ہے۔ اگر بارش کا پانی نہ مل سکے تو آپ گھر کا عام صاف پانی لے لیں یا کسی کنویں یا چشمے کا پانی لے لیں۔ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے یا خود آپ مریض ہیں یا آپ کسی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں
امتحانات دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پر پانی سامنے رکھیں، اس عمل کو کریں۔ آپ جس جائز مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے، چاہے قرض کی ادائیگی ہو، رشتے کا مسئلہ ہو یا رزق کی تنگی ہو، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ بس آپ نے اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور باوضو ہو کر بڑے ادب اور محبت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواتین گھر میں سکون سے بیٹھ کر سکتی ہے۔ آپ نے بس 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ خاص طور پر عصر کے بعد اس کی تاثیر بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں، مال و اسباب کی اتنی کمی کہ اہم ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہو یا دل میں اتنی لالچ پیدا ہو جائے، جتنا بھی ملے کم محسوس ہو، تو یہ سب رزق کی تنگی کی نشانیاں ہیں۔ یا مال بہت ہو مگر اس مال میں کوئی برکت نہ ہو، سارا مال ضائع ہو جائے اور انسان کو کوئی راحت اور سکون نہ ملے، تو یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ اسی طرح قرضوں پر قرضے چڑھتے جائیں اور انسان دوسروں کے سامنے رسوا ہوتا رہے، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ عمل آپ کو ہر قسم کی تنگی سے محفوظ کر دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو دوستو، اس چند منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ بزرگ جس کو بھی یہ عمل بتاتے ہیں، اللہ اس کے اوپر اپنا فضل برسا دیتا ہے اور اس کے کاروبار اور اس میں کبھی تنگی نہیں آتی تھی۔ آپ کو پانی کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پانی سامنے رکھ کر آپ اس کے اوپر دم کریں گے تو عجیب برکات نصیب ہوں گی۔ ایک صاحب نے جب اپنی پریشانی ایک بزرگ کے سامنے عرض کی، ہمارے جاگیریں چلے گئی اور ہم ہمیشہ قرضدار رہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی یہ وظیفہ بتایا، جس کی برکت سے ان کے گھر میں بے پناہ برکت پیدا ہوئی۔ اس لیے یہ عمل بہت زیادہ برکت کے علاوہ پریشانیوں اور مسائل کا بہترین حل ہے۔ جتنی اخلاص توجہ کے ساتھ کیا جائے گا، اتنا ہی اس عمل کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اب اس کا طریقہ سن لیں۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی دوسرا چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں یہی درود پاک پڑھیں جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب وظیفے کی شرائط یہ ہیں، عمل کے دوران کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دعا کریں۔ آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر بھی جاری رکھ سکتے ہیں، جس سے برکات برقرار رہیں اور زندگی کے ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جب آپ رزق کی نیت کر کے یہ عمل کریں گے، باری تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما اور مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے، انشاءاللہ رب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو محتاجی سے بچا لے گا۔ اس عمل کے بعد آپ کے حالات اتنے بدل جائیں گے، لوگ حیران ہوں گے اور اس کے رزق میں اچانک اتنی برکت کیسی ہو گئی۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کلمہ مبارک اللہ الصمد کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیح سے مراد یہاں 313 مرتبہ ہے۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے
اور اس کے بعد اس پانی پر دم کر دیں گے جو آپ نے سامنے رکھا ہوگا۔ اس دم کے لیے کیے ہوئے پانی کو آپ خود بھی پئیں، گھر کے باقی افراد اور مریضوں کو بھی پلائیں، اور تھوڑا سا پانی گھر کی دیواروں پر برکت کے لیے چھڑک دیں تاکہ گھر سے ہر قسم کی ناخوشگواری دور ہو جائے۔ یہ صورت ایسی ہے اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس عمل کو آپ پورے ہفتے یا پورے سال میں کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ اسے ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، آپ کا دل خود چاہے گا اسے روزانہ کریں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے وجود پر پھیر لیں اور پانی پر دم کر کے اسے استعمال کر لیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ برکات ضرور نصیب ہوگی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے تاکہ کسی اور کے پریشانی میں بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کے بہترین کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔